الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی قابل احترام خواتین، ہمارا موضوع مستقل چل رہا ہے ملت ابراہیم علیہ السلام پر. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. اللہ فرماتا ہے تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت پر بات کی، ان کی تفصیلات کو بیان کیا اور ان کے اولاد کے اس حصے سے جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے چلتی ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اس کا تذکرہ کیا. پھر مناسک حج کا تذکرہ کیا. آج ہم انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا جو دوسرا حصہ ہے جو ان کے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام سے چلا، اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر بھیجے اور جہاں جہاں بھی بھیجے، ان سب کا دین اسلام تھا. اور اسلام کا مطلب ہے اطاعت گزاری، اسلام کا مطلب ہے سبمیشن، اسلام کا مطلب ہے اپنی نفس اور خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کا حکم ماننا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. بالفاظ دیگر بندگی، عبودیت. تو تمام انبیاء نے انسانوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو مسلم قرار دیا. اور قرآن پاک اگر آپ مطالعہ کریں تو ہر نبی نے اپنی قوم کو اس کی دعوت دی، اور اس کی دعوت میں یہ لفظ مسلم موجود ہے. یہ بعد کے ادوار میں یہ تعلیمات بگڑ گئیں اور لوگوں نے یہودیت اختیار کر لی، لوگوں نے نصرانیت اختیار کر لی. تو یہ بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، اصل دین نہیں ہے. اصل دین اسلام. ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، اس لیے قرآن پاک نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو سیدھے سادے یکسو مسلمان تھے.
ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا جو دوسرا حصہ ہے حضرت اسحاق اور ان کی اولاد. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے اس حصے کو جب آپ نے ہجرت کی عراق سے، تو آپ نے جو پہلا ڈیرا ڈالا ہے وہ شرق اردن میں ڈالا ہے. یہ جو آج کا اردن ہے، آج کا لبنان ہے، آج کا فلسطین ہے، آج کا شام ہے، یہ سارا ارض مبارک ہے، برکت والی زمین، اور اسے بلاد شام اصل میں کہا جاتا ہے. اور ادھر جو علاقہ کینعان کا علاقہ ہے، وہاں حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا مستقر یہ کینعان کا علاقہ تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب کا لقب عبرانی زبان میں اسرائیل تھا. اسرائیل، اللہ کا بندہ، عبداللہ، اس لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی. ان کے 12 بیٹے تھے، تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بن گئے. ان کے ایک بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. بھائیوں کا اور ان کا قصہ سورہ یوسف میں موجود ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، اور وہاں سے وہ کینعان سے مصر پہنچ گئے. اور مصر میں پھر قریباً 40 سال تک وہ رہے. عزیز مصر کے گھر پلے بڑے، پھر وہاں سے جیل پہنچ گئے، پھر وہاں سے بادشاہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. ساری تفصیلات قرآن میں موجود ہیں. اور جب وہ مصر کے با اختیار حکمران بن گئے، تو انہوں نے اپنے سارے خاندان کو، والد والدہ سمیت، مصر بلا لیا. تو اس طرح کینعان سے اور اردن سے اٹھ کر یہ لوگ مصر پہنچ گئے. سارا کا سارا بنی اسرائیل کا قبیلہ، یعنی اس کے 12 قبائل ہو. اور پھر یہ وہاں پر بحیثیت حکمران خاندان کے کئی سو سال تک رہے، اور پلتے بڑھتے بھی رہے، ان کی تعداد بھی بڑھتی رہی. لیکن ان کے اندر وہ جو مصر کا علاقہ تھا اور اس کی جو مقامی آبادی تھی، وہ بنیادی طور پر گاؤ پرست تھے، گائے کو پوجنے والے تھے. تو وہ بیماری ان کے اندر بھی آ گئی، اور شرک اور بت پرستی کی آلائشیں ان میں آ گئی رفتہ رفتہ. اور پھر مصر کے اندر اقتدار کی تبدیلی آئی. جو حکمران خاندان تھا ان کے خلاف بغاوت ہوئی، اور مقامی مصریوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور فراعین مصر کا دور شروع ہوا، فرعون کا. اور انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا. اب بنی اسرائیل وہاں غلام بن گیا، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ چکے تھے. 6 لاکھ 8 لاکھ کی آبادی وہ ہو گئی. اور پھر کئی سو سال تک یہ غلام رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر، اب یہ دیکھیے، یہ اللہ کی حکمت بالغہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اسی غلامی کے ماحول میں پلتے بڑھتے تو فرعون کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے جس جرأت، جس ہمت، جس دلیری کی ضرورت ہے، جس سیلف کانفیڈنس کی ضرورت ہے، اس کے لیے شاہی ماحول میں انہیں پروان چڑھنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ خود فرعون کے گھر میں شہزادوں کی طرح ان کی تربیت ہوئی ہے.
ان کا جو براٹ اپ ہوا ہے فرعون کے محل میں ہوا ہے بادشاہوں کی طرح، شہزادوں کی طرح. لیکن اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس نے دنیا کے سرد اور گرم دیکھنے ہوتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے شہزادگی کے ماحول میں انہیں جوانی تو دکھائی، لیکن اس کے بعد پھر مزدوری پہ لگا دیا اور 7-8 سال تک کھیتی باڑی اور مزدوری اور غربت دکھائی تاکہ ان کی شخصیت بیلنس بن جائے، انہیں ایک غریب کا بھی احساس ہو جائے، انہیں معلوم ہو جائے کہ زندگی کتنی تلخ ہے. تو مدین میں 8-10 سال انہوں نے پھر کھیتی باڑی کی ہے، ملازمت کی ہے اور غربت دیکھی ہے، اور پھر اس کے بعد انہیں لا کر فرعون کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. اذهب الى فرعون انه طغى. پھر انہوں نے بنی اسرائیل کو منظم کیا، اپنے ساتھ لگایا، ان کی تعلیم اور تربیت کی، اور پھر فرعون کے چنگل سے انہیں نکال کر صحرائے سینا کی طرف لے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اندر شرک اور بت پرستی کی علائشیں موجود تھیں. یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں. پیغمبر کی موجودگی میں وہ انہیں موقع ملتا تھا تو کوئی گڑبڑ کر دیتے تھے، کوئی خرابی کر دیتے تھے. جہاد اور جد و جہد کے لیے تیار نہیں تھے، قربانی کے لیے تیار نہیں تھے. انہیں کہا گیا کہ سامنے یہ جو شہر ہے اس پر حملہ کر دو اور اس کے ظالم حکمرانوں سے اس کے عوام کو بھی نجات دلاؤ اور یہاں پر ایک اسٹیٹ قائم کرو. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم لڑ نہیں سکتے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. جا تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. فتح ہوگی تو آ جائیں گے. یہ آج کی جو مسلمانوں کی کیفیت ہے یہ وہی ہے کہ ہمیں جہاد نہیں کرنا، ہمیں جد و جہد نہیں کرنی، ہمیں جان اور مال کی قربانی نہیں دینی. ہاں کامیابی مل جائے تو پھر ہم بھی آ جائیں گے، ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے، ہم بھی نعرے لگائیں گے. تو یہ اس دور میں بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا، بطور سزا پھر انہیں 40 سال تک صحرائے سینا میں وہ دشت وہ کرتے رہے، اس بھٹکتے رہے. اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. پھر ان کے جو شاگرد ہیں یوشع بن نون، ان کے ذمے بنی اسرائیل کی سربراہی آئی. اور پھر ان کے کوئی 150 سال بعد جب بنی اسرائیل نے ایک اسٹیٹ کی شکل اختیار کی تو اس وقت سیموئل نبی تھے. ان کے دور میں طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا بادشاہ بنا دیا. قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ. اور اس وقت کا ایک اور جابر حکمران تھا جالوت، اس سے ان کا مقابلہ ہوا. تو عین جنگ کے دوران ایک نوجوان، وہ بنیادی طور پر چرواہے تھے، بھیڑ بکریاں چراتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر قوت طاقت دی تھی. انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا. یہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام. ان کو اللہ نے پیغمبر بنایا اور پھر یہ بنی اسرائیل کے حکمران بن گئے اور اسرائیل کی اسٹیٹ انہوں نے قائم کی. اور اس اسرائیل کی اسٹیٹ میں یہ سارا بلاد شام شامل تھا. پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو مزید آگے بڑھایا اور یمن تک ان کی جو ہے نا قلبرو، بلکہ سبا جو یمن کے اندر حکمران تھی وہ بھی آ کر سرنڈر ہوئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر بنی اسرائیل پر زوال کا پہلا دور آیا. یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. وہ اسرائیل کی ریاست 2 میں تقسیم ہو گئی اور ان کی آپس میں جنگوں کی وجہ سے کمزور ہو گئے.
تو پھر ایک بادشاہ بخت نصر کا نام سنا ہوگا آپ، وہ آیا اور اس نے بیت المقدس یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ان کا وہ جو ہیکل سلیمانی ہے، جو سلیمان علیہ السلام نے معبد تیار کیا تھا، جو قبلہ تھا، اس کو مسمار کر دیا، توڑ دیا، اور ان کے نوادرات کو اٹھا کے لے گئے اور تتر بتر کر دیا۔ اس دوران پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ بھی پیغمبر، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں موجود ہے اس انداز سے کہ وہ ایک بستی میں گزر رہے تھے، اور وہ اسی یروشلم کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس بستی کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر موت دے دی، اور 100 سال بعد انہیں دوبارہ جب کھڑا کیا تو پوچھا کم لبثت، تو انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا کچھ عرصہ میں سویا ہوں گا۔ فرمایا آپ 100 سال سوئے رہے ہیں یہاں۔ پھر انہوں نے دوبارہ بنی اسرائیل کو جمع کیا، دوبارہ ان کو منظم کیا، تورات جو گم گئی تھی دوبارہ انہیں مرتب کر کے دی، اور اس طرح ان کا دوسرا دور عروج شروع ہوا۔ لیکن ظاہر ہے کہ پھر ان کے جو علماء تھے انہوں نے دین کو بیچنا شروع کر دیا، دین پر قبضہ جما لیا، دین کی من چاہی من مالی تعویلات شروع کر دی، اور لوگوں کو فتوے دیتے تھے اور اس پر پیسے لیتے تھے، اور جس قسم کا فتویٰ انہیں چاہیے تھا اس قسم کا دیتے تھے۔ اس کے نتیجے میں دین ایک بازیچہ اطفال بن گیا، ایک کھلواڑ بن گیا، لوگوں کا دین سے اعتماد اٹھ گیا، دین داروں سے اعتماد اٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی بھیجتا رہا، وہ ان کی اصلاح کرتے رہے، لیکن ان علماء نے، ان رہبانیین نے ان انبیاء کو بھی قتل کیا، اور ان کو غیروں کے ساتھ ساز باز کر کے ان کو جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹایا۔ یعنی اپنے دور کے مشرک حکمرانوں کی ہیلپ لے کر انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروایا، انہوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اپنی طرف سے پھانسی پر لٹکا دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بطور اتمام حجت ان میں آخری پیغمبر کے طور پر بھیجا، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ دیا، اور پھر انہوں نے یہود کو اس علاقے سے مکمل طور پر نکال دیا، اور گزشتہ 2000 سال سے اس علاقے میں یہود کا نام و نشان نہیں تھا، کہ گزشتہ صدی میں 1917-18 میں انگریز سرکار کی، برطانیہ کی آشیرواد کے ساتھ یہ دوبارہ پھر یہاں جمع ہونا شروع ہوئے، اور 1948 میں انہوں نے ایک ناجائز ریاست قائم کی۔ تو ان کی جو ساری سرگزشت ہے وہ قرآن پاک ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں تو انہی بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور ان کے جرائم گنواتا ہے، اور ہمارے سامنے آئینہ رکھتا ہے امت مسلمہ کے سامنے کہ دیکھو ان حرکتوں کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو ہم نے زوال سے دوچار کیا اور ان پر پھٹکار ڈالی، تو تم یہ حرکتیں نہ کرنا۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. ان کی ایک بہت بڑی جسارت یہ تھی کہ اللہ کی کتاب یعنی تورات، اللہ کی شریعت، اس کے ایک حصے کو مانتے تھے، دوسرے حصے کو نہیں مانتے تھے. جو اچھا لگے اسے مان لیتے تھے، جو برا لگے یا مشکل لگے اسے چھوڑ دیتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ حرکت شروع کر دی کہ کتاب کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے، بعض احکام مانتے اور بعض نہیں مانتے. جس طرح آج بھی بہت سارے لوگ ہیں نا، وہ کوئی آپ کو یہ کہے گا کہ میں انفرادی زندگی میں اپنے اعمال تو مانتا ہوں، اجتماعی زندگی کو نہیں مانتا. نماز روزے کی حد تک تو مانتا ہوں، لیکن عدالت میں اللہ کے دین کو نہیں مانتا، معیشت میں معاشرت میں اللہ کے دین کو نہیں مانتا. تو اسی طرح انہوں نے بھی کیا کہ انفرادی معاملات کو چلو مان لیا، اجتماعی معاملات کو نہیں مانا. یا امیر کے لیے قانون ہے، غریب کے لیے دوسرا قانون ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. تو اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں تمہیں رسوا کر دیا جائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور قیامت کے دن تمہیں لوٹایا جائے شدید ترین عذاب کی طرف. آج امت کی جو رسوائی ہے، مسلمانوں کی جو رسوائی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، ہم نے وہی طریقہ اختیار کر لیا جو یہود نے کیا تھا، اسی راستے پہ چلو. یہ حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر اس بل میں گھسنے کی کوشش کرو گے جس میں یہود گھسے تھے، تم وہ ساری حرکتیں کرو گے جو انہوں نے کی تھی. اور ظاہر ہے کہ پھر انہیں اگر عذاب آیا، ان پر زوال آیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے منتشر کر دیا اور تتر بتر کر دیا، تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا. تو یہ وہ ملت ابراہیم کا حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور میں نے یہ بتا چکا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اوریجن اور ان کی اصل تو اسلام ہے، اور ہر دور کی شریعت اس کا ایسنس اور اس کا اصل اسلام ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی طرف واپس آؤ. یہود کو بھی یہی کہا، نصارہ کو بھی یہی کہا، یہ جو تم نے یہودیت اختیار کر لی ہے، یہ جو تم نے نصرانیت اختیار کر لی ہے، یہ بے اصل ہیں، ان کی کوئی اہمیت اور اصلیت نہیں ہے. اصل چیز اسلام ہے، اسلام کی طرف واپس آؤ. ہر پیغمبر نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی. تو ابراہیم علیہ السلام، یہ جب ہم درود پڑھتے ہیں نا تو ہم ابراہیم علیہ السلام کا ریفرنس دیتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے امام بنایا اور انسانیت کو ان پر جمع کیا، اور قیامت کے دن یہ ساری کی ساری انسانیت، یعنی قرب قیامت میں اور قیامت سے پہلے پہلے یہ ساری کی ساری انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع ہوگی. دنیا میں کوئی اور مذہب نہیں رہے گا، دنیا میں کوئی اور دین نہیں رہے گا سوائے اسلام کے. یہ اس کا آخری حد ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں جہاں، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جہاں جہاں سورج چمکتا ہے، سورج کی روشنی پڑتی ہے،
تو کوئی کچا گھر ہو یا پکا گھر ہو، اللہ کا دین اس میں داخل ہوگا، چاہے کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا ذلت کے ساتھ قبول کرے۔ اس لیے اس دین نے غالب آنا ہے، اس دین کی طرف لوگ انسانوں نے آنا ہے، لیکن کیا ہم اس وقت کا انتظار کریں یا اس کے لیے ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کریں؟ یہ جو حج ہے، ہر سال مسلمان جمع ہوتے ہیں، یہ اسی کی پریکٹس ہے کہ امت کو امت کا درس دیا جائے کہ تم افغانی نہیں ہو، تم پاکستانی نہیں ہو، تم ایرانی اور تورانی نہیں ہو، تم ایک ملت ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے، قرآن ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے۔ اسی لیے اللہ ایک لباس پہنا دیتا ہے، احرام۔ ہر ملک کا اپنا لباس ہے، ہر خطے کا اپنا لباس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتار دو یہ سارے لباس، میرے سامنے ایک ہی لباس میں ہو، دو چادروں میں، اور ایک ہی ترانہ تمہارے زبان پر ہونا چاہیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ زبان بھی ایک کر دی اللہ نے، لباس بھی ایک کر دیا۔ کیا درس دے رہا ہے اللہ؟ ایک ملت بنو، وحدت اختیار کرو۔ اگر یہ مسلمان ایک ملت بن جائیں اور وحدت اختیار کریں تو 2.25 ارب مسلمان ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں، 70 لاکھ کے قریب ان کی افواج ہیں، دنیا کے وسائل کا 75% مسلمانوں کے پاس ہے۔ اگر یہ مسلمان مٹھی بن جائیں، مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں کوئی ایک ہفتہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ میں کوئی بھڑک نہیں مار رہا۔ مسلمان نہ چاہیں دنیا کی زمین پر بڑی سے بڑی سیولائزیشن، وہ ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ٹک سکتی۔ مسلمان اگر اکٹھے ہو جائیں، ہفتہ نہ کر لیں، مہینہ کر لیں، مہینہ نہ کریں 6 مہینے کر لیں، اس سے زیادہ کوئی سروائیو نہیں کر سکتا مسلمانوں کے بغیر۔ مسلمانوں کے پاس رگ جان ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں شہرگ ہے۔ دنیا کی جتنی ٹریڈ ہو رہی ہے، جتنی سمندری تجارت ہو رہی ہے، اس کے سارے گیٹ ویز وہ مسلمانوں کے پاس ہیں، اس کے سارے راستے مسلمانوں کے پاس ہیں، معدنیات مسلمانوں کے پاس ہیں، پیٹرول مسلمانوں کے پاس ہے۔ اور جہاں جہاں مسلمان پھیلے ہوئے اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ ساری، لیکن مسلمانوں کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ اور ایک ایسا چھوٹا سا ملک اسرائیل، وہ اس وقت غزہ کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے مسلمانوں کے مقابلے میں؟ نقطہ بھی نہیں ہے، نقطہ۔ چاروں طرف مسلمان پھیلے ہوئے ہیں۔ خود اسرائیل کا سروائیول مسلمانوں کے بغیر ناممکن ہے، لیکن مسلمانوں کی وجہ سے، ان کے نا اتفاقی کی وجہ سے، ان کے آپس کے لڑائی کی وجہ سے وہ دیدہ دلیری سے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ یہ جنگ نہیں ہے، یاد رکھیے، آخری بات کہہ دوں، یہ جنگ نہیں ہے، یہ میسیکر ہے، یہ نسل کشی ہے، یہ مسلمانوں کا قتل عام ہے۔ جنگ تو مردوں سے ہوتی ہے، مردوں سے، فوجوں سے، ٹینکوں سے، لڑائی میزائلوں سے، وہ تو اسپتالوں پر بمباری کر رہا ہے۔
وہ تو گھروں پہ بمباری کر رہا ہے، وہ تو خیموں پہ بمباری کر رہا ہے، وہ تو بچوں کو قتل کر رہا ہے۔ ابھی تک جو 60-70 ہزار شہداء ہوئے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ تو معصوم بچے ہیں، اور جو باقی آدھے ہیں ان میں سے خواتین ہیں آدھی، قابل جنگ تو 1/4 بھی نہیں ہے۔ یہ میسیکر ہے، یہ قتل عام ہے، یہ نسل کشی ہے، اور جو اس کا ساتھ دے رہا ہے وہ اس میں ساتھ دے رہا ہے، اور جو خاموش ہے وہ بھی ساتھ دے رہا ہے۔ مسلمان حکمرانوں میں یہ سارے اس کے ساتھ ہیں۔ اس لیے اس پر ہمیں آواز تو بلند کرنی چاہیے، اپنی بات تو کرنی چاہیے، اپنے حکمرانوں کو مجبور تو کرنا چاہیے کہ آواز اٹھاؤ ان کے لیے۔ یعنی شرم کی بات ہے کہ اسپین نے، ناروے نے اور یورپی ممالک نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا۔ پوری دنیا کے اندر، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، یونیورسٹیز کے طلبہ طالبات جو غیر مسلم ہیں وہ نکلے ہیں اور ابھی تک مزاحمت کر رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں ناچ اور گانے ہو رہے ہیں، ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں، کالج میں کنسرٹ ہو رہے ہیں، امریکن بینڈ آتا ہے پورے ملک میں، ساری قوم کو ناچ گانے پہ لگا دیتا ہے۔ یہ ہے فرق۔ تو وہ تو شہید ہو رہے ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، انعام اور اکرام پا رہے ہیں، لیکن ہم مجرم بن رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔